صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ محمد علی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں جو رابطے ہوئے ڈی جی ایم اوز کے. اب ظاہر ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا, لیکن نریندر مودی کہتے ہیں یہ پاز ہے سیز فائر میں, اور ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے, اور اگر مذاکرات ہوں گے تو پھر دہشت گردی پر ہی ہوں گے. سو یہ آپ سمجھتے ہیں ایک شکست خوردہ انسان اپنی عوام کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی بھی ہمارا کوئی سٹانس ہے, یہ آپ کو نظر آتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے ان کے ارادے کچھ ہیں اسی قسم کے؟ بہت شکریہ, آپ نے اپنے زبردست پروگرام میں مجھے مدعو کیا. دیکھیں, مختصراً جو 4 اہم ترین اس کے پہلوؤں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں تقریباً 78 سال میں جب بھی بھارت کو شکست ہوئی ہے, شرمندگی ہوئی ہے, منہ کی کھانی پڑی ہے, پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے, تو اس نے عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کا رخ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1948 کی جو کشمیر وار تھی, جس میں کوئی امریکہ برطانیہ نے ہمیں سپورٹ نہیں کی تھی. ہمیں ابھی آزاد ہوئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے, لیکن ہم نے ان کی وہ پھینٹی لگائی تھی کہ ہم نے آزاد کشمیر آزاد جب کر لیا تو یہ بھارت تھا جو کہ اقوام متحدہ کے پاس گیا تھا روتا پیٹتا کہ جی جنگ بند کرائیں, اور انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا کشمیریوں کے ساتھ کہ جی ہم آپ کو استصواب رائے کا حق دیں گے, جو آج تک نہیں دیا. پہلی بات. دوسری بات, پچھلے 38 سال میں یہ 8واں کرائسس ہے جو یک طرفہ طور پہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ, توسیع پسندانہ اور جارحانہ عزائم کے نتیجے میں برپا ہوا ہے. اور ہمیشہ پاکستان نے جب اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے تو وہ پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں امریکہ کے پاس کہ جی ہمیں مینج کرا دیں کرائسس. تو یہ پہلی بات نہیں ہے, پہلی بات تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ اب ہمارے لیے بڑا زبردست سفارتی موقع ہے, کیونکہ بھارت کا جو مزاج ہے, جو سوچ ہے, جو نظریہ ہے, وہ ہمیشہ یہ ہے کہ جناب جب ان کو مار پڑتی ہے, ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے, تو پھر وہ نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں. تو بات دراصل یہ, آپ سے میں مکمل اگری کرتا ہوں کہ اس کا جو کل کا خطاب تھا وہ اپنی خجالت چھپانے کے لیے تھا, اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے تھا, اپنی سیاست کو بچانے کی ناکام کوشش تھا, کیونکہ جتنا زیادہ تنقید اور دباؤ کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے. ان کی آپ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں, اس کی ویڈیو دکھا کے اپنے پروگرام میں, کہ وہ انتہائی پریشر میں ہیں, اور ان کو اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی کہ جو $80 ارب ہر سال وہ اپنی دفاعی افواج پہ دیتے ہیں, وہ ان کے 3 گھنٹے کے اندر ہماری افواج اس کو پھونک دیں گی. بالکل اس کا تو اچھا میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جس کو عالمی کانٹیکس میں سمجھنا ضروری ہے. ہماری تو بھارت کے ساتھ پرانی ایک تعلق ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھارت دنیا کی 4تھی بڑی دفاعی قوت ہے, 4تھی بڑی پاور ہے, 4تھی بڑی معیشت ہے, اور اس کو ہم نے 3-4 گھنٹے کے اندر بالکل مٹی چٹا دی, اور اس کو جو ہے بھاگنے پہ اقوام متحدہ, سعودی عرب, ایران, ترکی اور امریکہ کی جانب رجوع کرنے کے لیے, رحم کی اپیل کے لیے, مجھے بچاؤ, جب اس کو مجبور کیا ہے, تو اب اس پوزیشن آف ویکنس سے وہ جب یہ بات کرے گا تو اس کو یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ جناب آپ کو مذاکرات پہ آنا پڑے گا. اور آخری بات, آپ یہ بات مت بھولیں کہ یہی ممالک جو ہمارے دوست ہیں, یہ پچھلے 3-4 دن میں ان کو سمجھا رہے تھے کہ پاکستان سے پنگا نہ لیں, لیکن انہوں نے ان کی نہیں سنی اپنی طاقت کے رونت میں. لیکن جب ان کو مار پڑی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور اپنا سیاسی مستقبل تاریک نظر آنے لگا, تو پھر وہ انہی طاقتوں کے پاس گئے جن کی بات جو ہے وہ پہلے نہیں مان رہے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں, چاہے چین ہو, روس ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, ان سب کے ساتھ بھی وہ بہت شرمندہ ہیں, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم آپ کو کہہ رہے تھے پاکستان سے پنگا نہ لو تو آپ نہیں مان رہے تھے, اب جب آپ کو پاکستان سے مار پڑی ہے تو ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ بھی ہم نے ان کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں ہمیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے دہشت گردی پہ بات کرنے سے. مذاکرات پاکستان میں 80,000 بندے انہوں نے ہی تو مروائے ہیں اپنی یہ دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرتے ہوئے, ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ علی صاحب, جب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا سے بات ہوئی تو وہ مسئلہ کشمیر پر ہوگی, پانی پر ہوگی, انڈس واٹر ٹریٹی کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ دہشت گردی پہ ہوگی, ٹیررزم پر ہوگی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے امریکہ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے ساری جنگ بندی کے اندر. اب وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہائی لائٹ کیا. اس سے پہلے کلنٹن اور اوباما نے بھی کوشش کی مسئلہ کشمیر حل کروانے کی. وی کین ٹرسٹ مودی؟ نو. وی کین ٹرسٹ بی جے پی؟ نو.
اس تمام وار سچویشن کے بعد پاکستان کی پوزیشن اور مستحکم ہو گئی ہے. اب جب پاکستان ٹیبل پر بیٹھے گا کن پوائنٹرز کے ساتھ بیٹھے گا, اور یہ جو 3 مسائل مسئلہ کشمیر, پانی اور دہشت گردی, اس کے اوپر بات ہوگی یا مزید اور پوائنٹرز بھی ہوں گے؟ بہت اہم سوال ہے, لیکن ان پوائنٹر سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس انوائرمنٹ میں یہ مذاکرات ہوں گے. دیکھیں, یہ کوئی ولنگلی اپنی خواہش سے, امن کی توقع سے اور کشمیریوں کی محبت کی وجہ سے مذاکرات پہ راضی بھارت نہیں ہوا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نہ صرف دفاعی طور پہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, ان کی سیاسی ساکھ مودی سرکار کی حکومت کی عوام میں کم ہو گئی ہے, اور عالمی سطح پہ سفارتی سطح پہ بھی وہ بہت بدنام ہو گئے ہیں, ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے. تو وہ انتہائی کمزور حالت میں مجبوراً مذاکرات پہ آ رہے ہیں, اور ہم الحمدللہ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پہ, معاشی طور پہ, سفارتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ اور فوجی اعتبار سے مضبوط پوزیشن میں ان کو وہ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں. تو ہمیں کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. جو بھی ہمارے پوائنٹس ہیں, خصوصاً جو وائٹل انٹرسٹ ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ اس بیٹل فیلڈ کی وکٹری کو ہم دیرپا قومی سلامتی کے مفادات میں کنورٹ کریں. خصوصاً پانی کا معاملہ, ان سے یہ کمٹمنٹ لی جائے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ان کی ان ویورنگ ڈپلومیٹک کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اور امریکہ کو اس کی ضمانت دینی چاہیے. دوسری بات کہ جناب پاکستان کے اندر دہشت گردی کی پشت پناہی وہ نہیں کریں گے, اس کی بھی وہ کمٹمنٹ دیں اور امریکہ اس کا گارنٹر ہو. نمبر 3 یہ کہ جناب آپ تمام جو تصفیہ مسائل ہیں ان کا کمپوزٹ ڈائلاگ کا پروسیس دوبارہ شروع کریں, اور تمام معاملات کو خصوصاً مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حل کیا جائے. یہ وہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ عالمی قوانین, UN کے چارٹر اس کے عین مطابق ہیں, اور چونکہ بھارت اس وقت مجبوراً آیا ہے تو ہمیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے ان کی اس طرح کی سیاسی پوسچرنگ سے, اور بالکل کانفیڈنس کے ساتھ امریکہ اور بین الاقوامی برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے. ایک اور مجھے بات بتائیے گا, کیونکہ اب ان کے ہاں تھوڑی بہت ہم یہ ڈیبیٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں, بڑا ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارا جو پورا ڈیفنس سسٹم ہے, ہمارے میزائلز ہیں, ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, تیاروں کر رہے ہیں. تو ان کے ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ پاکستان از پلئنگ اسمارٹ یوزنگ دا پاکستان کرپٹو کونسل ایز اے ڈپلومیٹک ٹول. تو یہ کیا نئی چیز آئی ہے, ذرا ہمیں سمجھائیے گا, جو وہ پاکستان کے اوپر اس طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہماری کرپٹو کونسل ہے وہ ڈپلومیٹک ٹول کے طور پر ہم اسے استعمال کر رہے ہیں, اور ہم اس بڑا اسمارٹ اس سارے سینیریو میں کھیل رہے ہیں. دیکھیے, آپ نے کرپٹو کونسل کی بات کی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 6 ڈومینز میں ہم نے اس 96 گھنٹے کے کرائسس اور کانفلکٹ کو کمپلیٹلی ڈومینیٹ اور بھارت کو حیران و پریشان کر دیا ہے ہر ڈومین میں, چاہے وہ معاشی ڈومین ہو. ابھی ہمارا وزیر جو خزانہ ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں, IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں اس جنگ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. دوسری طرف آپ دیکھیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اربوں ڈالر کا ان کو نقصان چند گھنٹے میں اٹھانا پڑا ہے, اور دوسری جانب آپ دیکھیں ان کی تو بجلی ہم نے 70% آبادی کی, 1 ارب آبادی کی بند ہوگی. تو آپ سوچیں کہ ان کی اکانومی, انڈسٹری, ٹریڈ پہ کیا اثر پڑا ہوگا اس کا. پلس ان کی اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں, اربوں ڈالر ان کے منٹوں میں ہوا میں اڑ گئے. ہماری اسٹاک مارکیٹ کل جب کھلی ہے صبح تو الحمدللہ تاریخ میں 1 گھنٹے میں اس نے 10,000 پوائنٹس اچیو کیے جو کبھی نہیں کیے تھے. یہ عالمی برادری, ہمارے ٹریڈر, انڈسٹری اور انویسٹر کے اعتماد اور کانفیڈنس کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے اوپر اس جنگ کے بعد عالمی برادری کا, انویسٹر کا, ٹریڈر کا اعتماد بڑھ گیا ہے. Right. کیا بات ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعتماد بڑھ گیا ہے, اور اس سے اعتماد جو بڑھا ہے اور جو ہمیں جیت ملی ہے, ہمیں اس کو ضرور اب ایک نئے طریقے سے لے کر آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پر ہیں, تو ہمیں ڈائیلاگ بھی اسی پوزیشن سے کرنے چاہیے. تھینک یو سو مچ سعید محمد علی ہمارے ساتھ.